اس کے بارے میں نا بڑی عجیب و غریب باتیں سننے کو مل رہی ہیں. کوئی کہتا ہے جی وہ جو آپ جب تک کوئی سمجھدار نہ ہو جائے تو 13 سال کی بچی کا شادی کرا دینا تو وہ تو سمجھداری نہیں ہوتی، بچہ سمجھدار نہیں ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے جی یہ ڈرائیونگ 18 سال سے پہلے نہیں ہوتی، ووٹ دینے کا 18 سال سے پہلے نہیں، وغیرہ وغیرہ بہت ساری اس طرح کی چیزیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا اسے ہمیں اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے مسئلہ کیا ہے، مغالطے کا شکار نہ ہوں. اور یہ 18 والی فگر کیا ہے مطلب اب سگنیفیکنٹ؟ ڈرائیونگ کرنا ایک مہارت ہے، ایک وہ ہے، آرٹ ہے، چلیں ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک جبلت ہے، سیکس انسٹنکٹ ہے، اور یہ کوئی معمولی نہیں ہے. یعنی فرائڈ جو دنیا کا مانا ہوا نفسیات دان ہے، سمجھا جاتا ہے، وہ اس کے آس پاس بھی کسی اور کو نہیں سمجھا جاتا ہے. وہ موسٹ پورٹنٹ فیکٹر انسان کی ساری ایکٹیویٹی کا سیکس کو قرار دیتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، باقی کو اس کے ذیل میں رکھتا ہے، باقی جتنی انسٹنکٹس ہیں اس کے نیچے رکھتا ہے. ڈومینیشن کو مانا جاتا ہے، ارج ٹو ڈومینیٹ کو. اسی طرح یہ جو ہنگر ہے، بھوک ہے، ذرا ایک بہت پورٹنٹ فیکٹر ہے، لیکن ان سب کو سیکس کے تابع لایا جاتا ہے. یعنی کم از کم فرائڈ اسے تابع لے کے آتا ہے. ایڈلر کا خیال اور ہے، لیکن یہ کہ بعض اسے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے بھی ہیں. اچھا یہ ویری بھی کرتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم، وہ کسی ٹائم ایک غالب ہوتا ہے، کسی ٹائم دوسرا غالب ہوتا ہے. ہر انسٹنکٹ جو ہے نا وہ گریٹیفیکیشن مانگتا ہے، سیٹسفیکشن مانگتا ہے، اور اگر اسے نہ ملے پرابلم کریٹ کرتا ہے. اور پرابلم غیر شعوری، لا شعوری ہوتے ہیں. عام طور پہ رمضان میں اچھے بھلے لوگوں کو غصہ زیادہ آتے ہیں. کیوں آتا ہے غصہ؟ اس وجہ سے غصہ آتا ہے کہ بھوکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ارج پوری نہیں ہوئی ہوتی، سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے، تو غصہ زیادہ آتا ہے. اسی پر اب آپ آ جائیں کہ بھئی ایک آدمی دیکھیں، فرض کریں کوئی ایک کپل ہے، وہ ایک دوسرے سے سیٹسفائی نہیں ہے، تو وہ بھی آپ کو اینگری ہی ملیں گے. نارمل بات ہے، انہیں بھی غصہ آیا ہوا. تو اب اصل میں جو چیز میں کہنا چاہ رہا ہوں نا، یا تو ہم اسلام کی طرف آئیں، یا وہ اڈاپٹ کریں جو بالکل غیر پیکج پورا لیں. یہ آدھا جو ہے نا تیتر آدھا بٹیر، یہ ظلم ہے. مثلاً اب آپ چلے جائیں ویسٹ میں، تو وہ ٹھیک ہے، وہ 18 سال 20 سال 25 سال 30 سال کے بعد شادیاں کرتے ہیں، ایسا ہی ہے نا. لیکن اس سے پہلے وہ اس طرح کی کوئی قدغنیں تو نہیں لگاتے کہ جو ملوث ہو گیا اس کو 100 کوڑے ماریں گے یا اسے جیل میں ڈالیں گے. ٹھیک ہے، دونوں مرضی سے تعلق قائم کرتے ہیں تو ان کی مرضی ہے، بے شک کریں، وداؤٹ اینی ویڈ لاک، حق ہے ان کا، کر لیں. کسی ملک میں 14 سال کی عمر رکھی ہوئی ہے، کسی میں 16 سال رکھی ہوئی ہے، انہوں نے رکھی ہے. اس سے پہلے نہیں کریں، اس کے بعد رکھ لیں. لیکن اس سے پہلے اگر کوئی کرے، شکایت نہ لگائے، تو ریاست کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا کہ وہ ڈھونڈ کے نکالے گی کہ تم نے 12 سال کی عمر میں کیوں کر لیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک ارج ہے، ایک انسٹنکٹ ہے، وہ اپنی سیٹسفیکشن گریٹیفیکیشن چاہتی ہے، اس پر آپ قدغن لگا رہے ہو. ٹھیک ہے، اور ان کی اتباع میں لگا رہے ہو جنہوں نے نہیں لگائی ہوئی. انہوں نے نکاح کی عمر یا ویڈ لاک کی عمر 18 سال رکھی ہے، تو اس سے پہلے پابندی تو نہیں لگا دی کہ تم آپس میں مل نہیں سکتے. آپ تو پابندی لگا رہے ہو، اور اگر نہیں لگا رہے تو اسلام کے خلاف، مطلب چھوٹ دے رہے ہو. اور چلیں آپ نے نہیں چھوٹ دی، لیکن کسی نے کر لیا، تو آپ اس کے لیے کوئی قانون موجود نہیں ہے، وہ جیل جائے گا. ادھر سے کہتے ہو بچے ناسمجھ ہیں، نکاح جو کر سکتے ہیں وہ کرنے نہیں دیتے کہ ناسمجھ ہو. غلط حرکت وہ کر لیں تو انہیں جیل میں ڈال دیتے ہو. تو وہ قانون بھی پھر ختم کرو اور چھوٹ دو کہ لوگ سمجھ ہی نہیں ہے. ہاں سمجھ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، جو کر لیا تو کر لیا. یا تو یہ کریں، یا پھر یہ کہ اگر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے، مطلب کوئی ریئر ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ سارے لوگ 12 سال کی عمر میں شادیاں ہی کر لیں. ہوتا ہے بھئی کسی جگہ پہ ضرورت پیش آ جاتی ہے تو وہاں پہ وہ گنجائش ہونی چاہیے. یہ میرے اب مطلب اس مہینے کے اندر ہی ایک مسئلہ ہوا ہے. ٹین ایجر تھے دونوں، ان کا یہ ہو گیا، ملوث ہو گئے. اب ظاہر ہے سر یہاں پہ کتنی، ایک تو اب وہ خوراکیں بھی ایسی ہیں، اوپر سے یہ جس طرح کی فلمیں اور سارا کچھ آپ کو پتہ ہی ہے. اس سارا کچھ کے بعد اگر کسی کا قابو نہیں رہا اور اس سے ہو گیا یہ کام، کیا کریں گے آپ؟ چھوٹے بچے ہیں، ان کو اگر آپ پولیس رپورٹ کرتے ہیں، دونوں کی زندگی برباد. ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو مصیبتیں. وہ فرض کرو وہ پریگننٹ ہوگی، کیا ہوگا؟ ہمارے معاشرے میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے.
وہ جو لڑکی والے تھے ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ لڑکا ہمارے حوالے کرو، بس نہ ہم نے رپورٹ کرنی ہے نہ کچھ کرنی ہے، نہیں تو سب کی خیر نہیں ہے، وہ پورے خاندان کی، لڑکا ہمارے حوالے کرو۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں لڑکا حوالے کریں تو کیا ہوگا، کوئی حل ہی نہیں ہے کسی بات، ایک ہی حل تھا، ایک، وہ یہ کہ بھائی ان دونوں کو نکاح کرا دو۔ اس کی حکومت نے گنجائش ہی نہیں چھوڑی ہوئی، اب اس پر قتل ہو جائیں اور ہو سکتے ہیں۔ یہ اسی ہفتے میں بگتا کے آیا ہوں 15 دن کے اندر۔ تو اب آپ سوچیں یعنی کہ ہم کیا مطلب کوئی سوچتا ہے یہ کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ انسان ہے یار، یہ کوئی روبوٹ تو نہیں ہے۔ ان کے بارے میں حکیم بندے بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں، یہ تو نہیں کہ بھائی آپ کو وہ اوپر سے حکم کیا ہے۔ تو ایک تو یہ چیز تھی، مطلب میں یہ چاہتا ہوں یہ ذرا ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ بھئی یہ مسئلہ اس کو یا تو پھر پورے اسلام کی طرف آئیں اور اس میں جو بھی کوئی عمر کی حد نہیں ہے، یا پھر وسط کی طرف جائیں، کم از کم یہ ظلم نہ کریں گے۔ ایک طرف تو جی آپ نے پابندی لگا دی جو جائز رستہ تھا، جو جس کو آپ کہتے ہو ناجائز رستہ ہے اس کا امکان چھوڑ دیا اور اس پر سزا مقرر کر دی۔ تو یہ ہے اصل میں جو دوسری طرف جس کو نہیں دیکھ رہے، تو ظلم کس پر ہوا؟ 18 سال سے کم عمر لوگوں پر ظلم ہوا۔ اب اس پہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ کوئی باپ پسند کرے گا کہ وہ 12 سال کی لڑکی کسی کے نکاح میں دے دے۔ یار یہ کوئی دلیل ہے؟ یہ تو اگر آپ باپ کو کے جذبات پر چھوڑ دیں تو 25 سال کو بھی پسند نہیں کرے گا کہ کسی کے نکاح میں دے دے۔ کیوں کرے؟ مطلب اس کو تو گھر سے ایک یعنی وہ تو دکھ سے نکال رہا ہوتا ہے، لیکن اس سماجی ضرورت کے طور پر نکال رہا ہوتا ہے نا، یا اس کی نفسیاتی ضرورت کے طور پر نکال رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنی خوشی تو اس کی نہیں ہوتی۔ گھر سے بندہ رخصت کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ تو ایک یہ جو ساری چیزیں اس کو دیکھنے کا ایک پہلو یہ ہے۔ اسی میں ایک دوسری چیز بھی ہے، اصل میں ہمارا مسئلہ کیا ہے، پرابلم کیا ہے ہماری، نہیں بلکہ اس کو یہ بھی دیکھیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ نے بے جا روک ٹوک کی۔ پوری دنیا میں سب سے گھٹن والا معاشرہ یہ ہندوستان کا معاشرہ ہے، کیا پاکستان کیا ہندوستان۔ نہ یہ حالات عرب کے ہیں، نہ یہ حالات ویسٹ کے ہیں، جو یہاں پہ پرابلمز ہیں۔ بڈھا جو بندہ ہے، ابھی کل پرسوں ایک ڈاکٹر کا اسکینڈل آیا ہے، کل کی بات ہے، کل خبریں آئی ہیں کہ وہ 65-70 سال کا تو لگتا تھا، بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی ایسا بھوکا کہ وہ اپنی جو پیشنٹ تھی اس کے یعنی اسے ایکسپلائٹ کر رہا تھا۔ ایک تو ہوتا ہے نا رضامندی، نہ مطلب اسے وہ ٹھرک نکال رہا تھا ویسے ہی۔ یہ آپ نارمل آدمی سمجھتے ہیں اسے؟ تو کیوں یہ اس کی یہ حرکت ہے؟ یہ وہی بچپن کی ناآسودہ خواہشات ہیں جو لاشعور میں جا کے عفریت بن کے بیٹھ گئی ہیں، جو اب اس صورت میں ظاہر ہو رہی ہیں۔ تو یہ جو ہمارے ہاں ساری یہ جنسی گھٹن ہے نا، اس کا سبب یہ ٹین ایج کی یہ پابندیاں ہیں۔ اب آپ کو اس افیکٹ کا سمجھ آئی جو پیدا کرتا ہے یہ غیر ضروری باتیں۔ تو میں اصل میں یہ نتائج، اصل میں جو چیز میں کہنا چاہ رہا تھا، یہ ویسٹ میں نہیں ہے، کیوں چھوٹے؟ یہ عرب میں نہیں ہے، کیوں؟ وہاں پہ شادی کا رواج ہے۔ یہ صرف ہندوستان میں ہے، کیوں؟ یہاں پہ غیر ضروری جکڑ بندیاں ہیں، اور یہ اسلام کی نہیں ہے، یہ صرف ہندو معاشرے کی ہیں، جن کو ہم مسلمانوں نے بھی اختیار کر لیا ہے۔ یعنی ہم نے طے کر لیا ہے کہ جی دوسری شادی نہیں ہوگی، ہم نے طے کر لیا ہے کہ طلاق نہیں ہوگی۔ یہ کس کی مطلب روایتیں ہیں؟ یہ ان کی روایتیں ہیں۔ نہیں تو بات یہ ہے کہ 14 سال کے بچوں کی شادی ہو گئی، وہ نہیں چل سکے، نباہ نہیں کر سکے، طلاق ہو گئی، نارمل ایکٹ ہے، کوئی اب نارمل بات نہیں ہے، نارمل چیز ہے، اسلام میں تو نارمل چیزیں ہیں۔ ایکسپیرینس آ گیا دونوں کو، اب وہ نیکسٹ اگلا جو جوڑا بنے گا علیحدہ علیحدہ تو ہو سکتا ہے وہ چلا لیں، سیکھ لیں گے۔ تو دیکھیں ویسٹ میں بھی تو یہی سوچ ہے کہ ایک لڑکی کی عمر 21-25 سال ہو گئی ہے، ابھی تک اگر وہ اس عمل سے نہیں گزری ہے تو سمجھا جاتا ہے اب نارمل ایکٹ ہے۔ ہمارے یہاں تقویٰ کا ایکٹ ہے۔ میں یہ مولوی ہونے کے باوجود کہتا ہوں، خیر میں اس طرح مستند مولوی نہیں ہوں، لیکن یہ کہ سمجھا جاتا ہے، میں باوجود کہتا ہوں یہ اب نارمل ایکٹ ہے۔ اس کے شخصیت کے اوپر اثرات پڑتے ہیں، کریکٹر کے اوپر اثرات پڑتے ہیں، آپ کے بیہیویئر کے اوپر اثرات پڑتے ہیں۔ تو خیر بات یہ تھی کہ آپ ویسٹ کو دیکھیں تو وہ بھی کھلا ڈلا ماحول ہے، آپ عرب کو بھی دیکھیں وہ بھی ہے، یہ ہمارا یہ سارا، اور ہم نے اس کو اوپر پھر اسلامی ٹچ بھی لگا لیا ہے۔ آپ اسے کھول دیں، کریں، ناکام ہو گئی تو کیا، آپ نکاح اور طلاق کو نارمل کر دیں،
جس سے نکاح ایک نارمل عمل ہے، طلاق کو بھی ایک نارمل عمل سمجھیں. اس کو کیوں آپ نارمل عمل سمجھتے ہیں؟ اور عرب میں یہ کوئی کوئی متعلقہ عورت ہے جسے طلاق ہو گئی ہے تو اسے کوئی گھٹیا نہیں سمجھا جاتا ہے. یہ ہندو معاشرہ ہے جہاں ایک دفعہ نکاح ہو گیا بس پھر تو اب نکاح جو ہے نا پکا ہو گیا. اور وہ پہنچے گا کہاں تک؟ ان کا تو اصل روایت تو یہ تھی نا، مرد مر گیا تو ساتھ عورت کو بھی ستی کر دو. ٹھیک ہے، یہ ان کا تھا. عیسائیوں کے ہاں طلاق تھی ہی نہیں. یہ تو اب آلات بنے ہیں تو انہوں نے اس کو جواز نکالا ہے. ان کے ہاں یہ طلاق تھی ہی نہیں. اس کا مطلب وہ بھی اچھا دوسری شادی کا تصور ان کے ہاں نہیں ہے. سنگل جو ہے نا فیملی ہوگی اس لیے وہ تو ایک ہی دفعہ شادی کرے گا. تو وہ تو بہت ٹھوک بجا کے دیکھ سن کے تو چلیں جی 25 سال 30 سال کی عمر میں جا کے شادی. اس سے پہلے 10 سال کی کورٹشپ بھی ہوتی ہے. ہاں ٹھیک ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے. ہمارے ہاں تو طلاق کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ایک نارمل ایکٹ ہے. شادی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، دوسری شادی کوئی مسئلہ نہیں ہے، چوتھی شادی کوئی مسئلہ نہیں ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی 50 کے قریب کی ہوئی تھی، یعنی کل ان کی جو ہوئی ہیں. تو بلکہ حضرت حسن کی شاید اس سے بھی زیادہ تھی. اس سے مجھے یاد آ گیا، ڈاکٹر صاحب نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مجلس ہوتی تھی نا عصر کے بعد، وہ بیٹھا کرتے، اس طرح کی وہ مجلس تھی شام کو. تو کوئی اس بات آئی نا یہ نکاح طلاق کی، تو انہوں نے یہ والا بیان کیا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ مولانا یہ کوئی اسلام کے مزاج کے خلاف نہیں ہے؟ اور ظاہر ہے آپ بھی حیران ہو گئے کہ بھائی 50 شادیاں کرنا یا یہ اتنی شادیاں کرنا یہ کوئی اسلام کے مزاج کے خلاف نہیں ہے. تو مولانا نے فوراً جواب دیا، بجست جواب دیا کہ اصل میں اسلام کا مزاج ہم نے انہی شخصیات سے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اسلام کا مزاج ہے. آپ نے کیا شے بنا دیا ہے؟ تو مجھے تو ویسٹ میں اور وہ جو عرب کلچر تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، صرف ایک فرق معلوم ہوتا ہے سیکس کی اس کو ٹیکل کرنے کے اعتبار سے، کہ وہ ویڈ لاک کے بغیر کرتے ہیں، یہ ویڈ لاک کے ساتھ کرتے تھے. صحیح. باقی کوئی فرق. اور آپ ایکچولی اگر دیکھیں تو کیا آپ نے اگر کسی کے ساتھ جنسی تعلق قائم کیا اور اس کے بعد اسے چھوڑ دیا، شادی کسی اور کے ساتھ کر دی، ایک سیناریو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ نے نکاح کر دیا اور بعد میں اگر نہیں چلا تو طلاق دیتی، تو کیا دونوں باتوں میں فرق ہے؟ تو یہ ذرا ہمیں تھوڑا سا اس معاملے میں یعنی اس مسلمانوں کو، خاص طور پہ مسلمانان ہند کو اپنا جو ہے نا مزاج اسے تبدیل کرنا پڑے گا، نہیں تو ہم بہت نقصان اٹھائیں گے، بڑے مسائل کھڑے ہوں گے. اور ایک اور مسئلہ بھی ہے، پوری دنیا میں آپ اب بھی دیکھیں، آج بھی دیکھیں، اس اعتبار سے ہندو ہو یا مسلمان ہو، یہ ہندوستان کا فرد جو ہے نا مرد، یہ سب سے زیادہ جو ہے نا مختلف نقطہ نظر کا مالک ہے. عرب شادیاں زیادہ کرتے ہیں، طلاقیں دیتے ہیں اور شادیاں کرتے ہیں، طلاقیں دیتے ہیں اور شادیاں کرتے ہیں، پتہ نہیں کتنی کر لیتے ہیں. ویسٹ والے شادی تو ایک ہی کرتے ہیں اکثر و بیشتر، لیکن یہ کہ تعلق ان کا بے شمار، تو برابر ہو گئے دونوں. یہاں والوں کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ توحید پرست ہیں، اول تاخر ایک ہی ہے. تو یہ یعنی بالکل پوری دنیا سے ایک مختلف مزاج ہے، لیکن اسلام کا مزاج وہی ہے. تو اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ کوا ہنس کی چال چلے گا یا کوے کی چال چلے گا. جب ہم یہ والے اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو پھر یہ سارے مسائل کھڑے کر لیتے ہیں اپنے لیے. اب ان کو کیا کریں گے؟ اگر اس سے پہلے کوئی اس طرح کا ایکٹ ہو جائے تو پھر یہ کہ ان کو سزائیں دیں، ان کو جا کے جیل میں قید کر دیں. وہ بچوں کے ساتھ ان کی ہمدردی ہے نا، یہ ظلم ہے. اچھا اگلی بات سوچیں، دلیل کیا جی؟ سمجھداری. تو 18 سال کے والے کو سمجھداری آ جاتی ہے، وہ تو پھر صحیح عمر جا کے وہی بنتی ہے جس عمر میں عمران خان نے شادیاں کی ہیں. 40 سال کے بعد کریں پھر، تو 40 سال سے پہلے کیا کرے گا؟ اچھا باپ اگر نہیں پسند کرتا کہ بھئی وہ 12 سال کی یا 14 سال کی بیٹی تھی، تو میری بات سنیں، ایک خاتون اگر بیوہ ہو گئی ہے یا اسے طلاق ہو گئی ہے اور اس کی اولاد ہے، اس کی اولاد پسند کرے گی کہ ان کی ماں دوسری شادی کرے؟ تو اگر دوسرے کی پسند پر کسی اور کے جذبات کی جو ہے نا آپ نے بےخونی کرنی ہے تو پھر اولاد کے جذبات کا خیال رکھیں اور ماؤں پہ بھی پابندیاں لگا دیں کہ وہ بھی پھر شادی نہ کر سکیں. تو بے تک کی باتیں، جتنی بھی دلیلیں حماقت اور بے تک کی اور ناسمجھی اور پر مبنی ہیں، کوئی بھی اپنے اندر کوئی وہ نہیں رکھتی، طاقت نہیں رکھتی، دلیل کی طاقت نہیں رکھتی، اور انسانی نفسیات کے بھی خلاف ہیں. اور یہ کہ یہ ایک طرح کی منافقت بھی ہے.
بڑے مسائل سے معاشرے کے یا تو اتنے پورا مسائل، کھولے معاشرے کو اس طرح جیسے ویسٹ کا ہے تاکہ چلیں جو بھی ہو. اور یہ ایک جو ہوتا ہے نا ایک گلٹی کانشیسنس وہ تو نہ ہونا. لوگ کر لیتے ہیں اب بھی کر لیتے ہیں گلٹی رہتے ہیں تو ختم کرو پھر چھوڑو. کیا نکاح ثواب کے چکر ثواب عذاب کے چکروں میں پڑتے ہو. اور اگر اس کا خیال رکھتے ہو تو پھر یہ کہ جائز رستہ جو اللہ رسول نے رکھا ہے اسے کھولو جو دیا ہے. ہاں باقی پہ جو غلط رستہ ہے اسے بند کرو اور جو صحیح رستہ ہے اسے چلاؤ. آخری بات اس میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کامیابی دی ہے معجزاتی طور پر دی ہے. ٹھیک ہے ہماری عصمتیں جو ہے نا وہ بچائی ہیں. ظاہر ہے RSS کے درندوں سے بچے ہیں نا. اس کا شکر یہ ہے کہ ہم اللہ کے حدود کے خلاف قانون سازی کریں. یعنی اس سے یعنی یہ تو بڑی خوفناک بات ہو جاتی ہے. عام حالات میں شاید یہ کم جرم ہو. اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد اتنی بڑی گھٹیا جو ہے نا اللہ کے مقابلے میں جو ہے نا حرکت کرنا ہے ناشکری اس سے بڑی کوئی نہیں ہو. یہ قدرت سے یوم تشکر ہے. صحیح. تو اس حوالے اصل میں ہمارے پورے پروگرام کے ساتھ بھی یہ یعنی اہم ترین بات یہ ہے کہ پھر اس کی شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی بندگی کی جائے, اس کی عبادت کی جائے, اس کے تابع ہوا جائے. اور ہم نے ایک جو ہے نا بالکل الٹ بغاوت والا طریقہ اختیار کیا. تو پھر وہ سیکنڈ فیز میں کہیں ہمیں تھوڑا اس کی ٹھکائی نہ ہو جائے اس کے نتیجے میں.